بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا فی الارض۔ دوستو، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ہرگز کافروں کی طرح مت ہو جانا، لا تکونوا کالذین کفروا۔ ایمان والوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہے، لیکن آج ہم روشنی ڈالنا چاہیں گے اور اس چیز کو سمجھنا چاہیں گے کہ ایمان والوں کو جہاں بھی اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے، بہت ساری جگہ قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ ایمان کی کیا کنڈیشن ہے، کیا کیفیت ہے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے، ہم بہت مختصر سے طور پر اور مختصر الفاظوں میں اور مختصر وقت میں ایمان کو سمجھنا چاہیں گے، کیونکہ ایک ایمان والے کے پاس، ایک مسلمان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے، ایک مومن کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے، آپ کو، ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی بھی سوال کر لیتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے، بھئی ایمان والے ہو آپ، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں، تو ہم اس کا مختصر سے طور پر جواب دے سکیں کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ایمان کو سمجھنے کے لیے گہرائی بھی چاہیے، ایمان کی تفصیلات بہت ہے، ایمان کے بڑے بڑے مضامین ہیں، کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر کئی آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر ایمان کی تفصیل موجود ہے، لیکن ایک موٹے سے طور پر اگر ہم سے کوئی ایمان کا سوال کرنے لگے کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے، تو اس کو ہم اگر کچھ بھی نہ کر سکے تو ہمارے نوجوانوں کو اور بھی کچھ نہیں تو کم از کم نماز کی کتاب کھول کر کے اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل ضرور دیکھ لینے چاہیے کہ ان کے اوپر ہمارے بہت مختصر طور پر ایمان کی بڑی تفصیل موجود ہے۔ ایمان دو طرح کے ہوتے ہیں، اجمالی اور تفصیلی، جس کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی کہا جاتا ہے۔ تو کم از کم اگر ایک ایمان والا، ایک مسلمان جو ایمان کے تعلق سے نہیں جانتا، جو اہل علم حضرات ہیں، ان کا تو پوچھنا ہی کیا، وہ تو الحمدللہ ایمان کی مکمل تفصیل جانتے ہیں، لیکن جو ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے بچے ایسے ہیں کہ جو ایمان کے تعلق سے بھی نہیں جانتے، بس جانتے ہیں کہ ایمان اور مومن، لیکن ایمان کی ہمیں تھوڑی بہت پہچان ہونی چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی سوال کرے ایمان کیا چیز ہے تو ہم اس کو بتا سکے کہ ہم ایمان اس چیز کو کہتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ۔ یہ ایمان مجمل ہے، یہ مختصر سے طور پر، موٹے طور پر، سرسری طور پر ایمان لانا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہوں جیسا کہ اپنے صفاتوں کے، اپنے ناموں کے ساتھ ہے۔ لیکن مثال کے طور پر اگر کوئی ایک نون مسلم اور ایک غیر مسلم نیا مسلمان ہوتا ہے، ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے، مذہب اسلام میں آتا ہے، اب وہ ایمان کا جو اپنے ایمان لاتا ہے، اور ایمان نام چیز ہے یقین کا، تو وہ یقین لا رہا ہے کس چیز پر، وہ کہہ رہا ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں، اپنی صفاتوں، اپنی قدرتوں کے ساتھ ہے۔ تو صرف اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں کافی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس وقت میں یہ کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن وہ یہ کہہ دے کہ میں قرآن پر نہیں ایمان لاتا، میں فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا، میں کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، میں آسمان اور زمین پر ایمان نہیں لاتا، میں آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، میں اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ دوسرے کلمے کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے آمنت باللہ، میں ایمان لاتا ہوں، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اس چیز پر بھی۔
یہ ایمان اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو ایمان تفصیلی ہے۔ اس کے اندر ایک تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ایک ایمان والے کو ان چیزوں کا اقرار کرنا، یقین کرنا، ان کا اعتراف کرنا پڑے گا، خالی اجمالی ایمان سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ایمان والے کو اس چیز پر یقین رکھنا پڑے گا کہ آخرت بھی ہے، عذاب قبر بھی ہے، عذاب حشر بھی ہے، اور عالم برزخ بھی ہے، عالم قبر بھی ہے، عالم حشر بھی ہے، پلسرات بھی ہے، جنت اور جہنم بھی ہے، اور آپ کا نامہ اعمال بھی ہوگا، قیامت کا دن بھی آئے گا، اور مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے۔ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ ایمان اس چیز کا نام ہے، ان کا اعتراف کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک ایمان والے کا ایمان کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے پیغمبر تھے، اور اللہ نے ان کو اٹھا رکھا ہے زندہ، و قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا، ایک ایمان والے کا، مکمل ایمان والے کا ایمان یہ کہتا ہے۔ اور اگر کوئی اس چیز کا انکار کر دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر یا اللہ کے بندے نہیں ہیں، تو اس کا ایمان ادھورا ہے، وہ مکمل ایمان نہیں ہے، وہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ بہت ساری ایسی کنڈیشن ہیں جن کو اور زیادہ تفصیل میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، بہت ساری آیات ہیں اس طرح کی جن کے اندر ایمان کی علامات ہے، پہچان ہے، ایمان کی تفصیل گہرائیوں کے ساتھ موجود ہے تفسیروں کے اندر، لیکن ہم ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتے۔ میرا مقصد ہے کہ ہمارے نوجوان بچے، ہمارے چھوٹے بچے یا ہمارے جو دین سے دور ہیں، وہ ان چیزوں کو یاد کر سکے کہ اگر کوئی بھی ان سے یہ سوال کر لے کہ ایمان کس چیز کا نام ہوتا ہے، تو موٹے موٹے الفاظوں میں دوسرے کو یہ جواب دے سکے کہ ایمان یہ ہوتا ہے۔ تو کم از کم ایمان تفصیلی اور ایمان اجمالی، یعنی ایمان مجمل اور ایمان مفصل جو ہے، وہ ہمارے ہر نوجوان کو یاد ہونا چاہیے۔ اس کا ترجمہ بھی ہے اور اس کے الفاظ بھی، کہ کم سے کم اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کا تھوڑا بہت تعارف کرا سکے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ نماز کی کتاب اٹھائیں، اور نماز کی کتاب میں دونوں ایمان مجمل اور ایمان مفصل ضرور یاد کر رہے، اور جو اس کے اندر کنڈیشن دی ہے، جو کیفیات بتائی ہے، جو شرائط ہے، ان کا اعتراف کرے، ان کو مانے، ان کا اقرار کرے، یہی ایمان ہے۔ ایمان کی تو تفصیلات اور بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ آئندہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تک صرف یہی درخواست ہے کہ آپ جو ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔